گوشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی اے بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری 28 جنوری تک جواب طلب وکلا کی ٹرائل پر حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کہا کہ کرمنل کارروائی کو اس موقع پر سٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں، آپ کی درخواست پر نوٹس کر کے دوسرے فریق کو بھی سن لیتے ہیں، ٹرائل کورٹ کو کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر سکتے ہیں۔ بریت کی درخواستیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کہا کہ عدالت کیس سنے گی، آپ کیس کے میرٹس پر دلائل دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری، وارنٹ اے ٹی سی سرگودا نے عدم حاضری پر جاری کیے۔ عمر ایوب اور دیگر ملزمان پر آج ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی جانی تھی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات پر خطرے کے بادل، اسپیکر نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا، کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں، تحریک انصاف کا اعلان، کہا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے پر متفق ہونے کا اعلان کرے، ٹی او آرز کے لیے میٹنگ ہو سکتی ہے، اس کے بغیر چوتھے اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اپوزیشن کے مطالبات پر قانونی رائے لے لی، 2 دن مزید مشاورت ہوگی، 28 جنوری کو تحریک انصاف کو جواب دیں گے۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج پھر ہوگا۔ گزشتہ روز اپوزیشن نے اجلاس میں بھرپور احتجاج کیا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کا موقع نہ ملا، پی ٹی آئی اراکین کی نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، اراکین نشستوں پر کھڑے ہو گئے، کورم کی نشاندہی بھی کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن صرف نعرے لگا رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا چاہتی، اپوزیشن مذاکرات کاروں کو قیادت کی ہدایت ہے کہ قومی اسمبلی میں معمول کے مطابق کام نہیں چلنے دینا چاہیے، جس دن ارکان نے اپنے حلقے کے مسائل پر بات کرنی ہوتی ہے اس روز بھی وہ کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ گزشتہ پیر سے اپوزیشن والے صرف احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے اپوزیشن سے طے کیا تھا احتجاج کریں مگر ہر چیز کا وقت ہونا چاہیے۔ خبردار، جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے تک کا جرمانہ۔ ٹریبیونل 90 روز میں کیس نمٹانے کے پابند ہوں گے، ٹریبیونل کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ قومی اسمبلی میں پیکا قانون میں ترامیم کا بل پیش، حکومت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرے گی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بنائی جائے گی۔ مجوزہ ترامیم کے مطابق آئینی اداروں، افسران کے خلاف الزام تراشی پر کارروائی ہوگی، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے حذف مواد شیئر کرنے پر بھی کارروائی ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلوچستان کے وزیر سردار عبدالرحمان کیتھران کی ملاقات، بلوچستان کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، صدر کا ترقیاتی منصوبوں اور امن کے قیام کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکی اراکین کانگریس سے ملاقاتیں، محسن نقوی نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب تنازعات کے حل اور عالمی امن کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خزانہ سے ملاقات، تجارت کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر اور لاجسٹک فریم ورک بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ سینیٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کی ایف بی آر افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری روکنے کی ہدایت، چیئرمین کمیٹی نے کہا 1000 گاڑیاں کس لیے خرید رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا 384 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال ہے، انعام میں افسران کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، خریداری سے پہلے 50 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا، یہ کھلی کرپشن ہے، گاڑیاں خریدیں تو نیب اور ایف آئی اے میں جاؤں گا، وزیر کہتا ہے کہ میرا اختیار نہیں تو استعفیٰ دے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل طلب، اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، خورشید شاہ، قمر زمان قاہرہ سمیت دیگر رہنما شامل، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، گلگت بلتستان کی تنظیمی صورتحال پر بھی بات چیت۔ حکومت سندھ کا سیاحت کے فروغ کے لیے
تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری شروع کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا فروری کے دوسرے ہفتے میں کراچی سے کھوکھرا پار تک تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا سفر شروع ہوگا۔ شرکا کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، چھور اور کھوکھرا پار کی ثقافت کے رنگ دیکھیں۔ ملک میں رجسٹر ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ 26 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی تعداد کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 12 لاکھ 75 ہزار سے زائد ہے۔ خواتین ووٹرز کی کل تعداد 6 کروڑ 13 لاکھ 93 ہزار سے زائد ہے۔ گزشتہ سال سنگین جرائم میں مطلوب 116 ملزمان کو مختلف ممالک سے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا اور انسانی اسمگلنگ سمیت دیگر کیسز میں مطلوب تھے۔ انسانی اسمگلر سمیت 23 ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے گئے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ بلوچستان کے ضلع کالات میں ایک بار پھر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری سے بجلی کے فیڈر ٹرپ کر گئے، گیس کی فراہمی بھی معطل۔ کم سے کم درجہ حرارت لہ میں -8، استور میں -7 ریکارڈ، سری نگر میں -2، کوئٹہ میں -3، پشاور میں 5، اسلام آباد میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاہور میں 9 اور کراچی میں 14 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آج رات سے سردی کی شدید لہر متوقع، پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 سے 26 جنوری کے درمیان سردی کی شدت بڑھے گی۔